السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل مکی ہے، سورہ فیل جو ہے مکی ہے اور اس کی جو تشریح یہاں پر ہے تو آج میں سورہ فیل کا ترجمہ کرنا چاہوں گی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یعنی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، جو انہوں نے مکر کیا تھا کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ جو ہے پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں پھینک رہے تھے، جو ان پر مٹی اور کنکر کی کیا پھینک رہے تھے، کنکریاں پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ تعالیٰ نے پامال یعنی برباد کر دیا۔ تو اس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی آیت کے لفظ اصحاب الفیل سے ماخوذ ہے۔ اصحاب الفیل کا معنی ہے ہاتھی والے۔ یہ زمانے میں سورہ مکی ہے، یہ جو سورہ ہے الم تر کیف، سورہ فیل جو ہے سورہ مکی ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ اس میں 5 آیتیں ہیں، اور اس کے تاریخی پس منظر کو اگر نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نزول کے جو ابتدائی دور میں ہوا ہوگا، جو اس کا نازل جو ہے ابتدائی دور میں ہوا ہوگا، یہ پتہ چلتا ہے اس سے۔ تاریخی پس منظر اس سورے میں ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے، جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ جو کعبے پر جو چڑھائی کرنے کے لیے وہ کس چیز پر آیا تھا؟ وہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا، ابرہہ جو تھا وہ یمن کا حاکم تھا، اور اس نے یمن میں ایک عالی شان چرچ تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ جو ابرہہ تھا وہ ایک عالی شان چرچ تعمیر کیا تھا، اور اس نے اس چرچ میں کے اوپر کھڑا ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے۔ یہ اس نے کہا تھا کہ آئندہ کوئی بھی حج کے لیے مکہ نہ جائے، اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے، اور اسی چیز کو کیا سمجھے؟ بیت اللہ سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، عرب کے لوگ کیا تھے؟ بت کی پرستش کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کیا ہو گیا تھا؟ کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعلیم اور تبلیغ کا کام کیا تھا، اس کی وجہ سے کعبے کی جو عظمت تھا ان کے دلوں میں تھی، باقی تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اس اعلان کی وجہ سے ان پر غصہ اور غم کا لہر دوڑ گیا، اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کچھ حصے میں آگ بھی لگائی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے، جب یہ پتہ چلا کہ میرے چرچ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ کا کیا رخ کیا، اور راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، یعنی راستے میں بہت سارے قبیلوں میں اس کی جنگ ہوئی، اور لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی، ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں ناکامی ہوئی، یعنی ہار ہوئی۔ آخرکار یہ لشکر جو ہے مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تھا، وہاں پہنچ گیا، لیکن اگلی صبح یعنی دوسرا صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسی وقت جو ہے سمندر کی طرف سے
عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور اس پورے لشکر پر چھا گیا، اور پورے لشکر جو لے کر آیا تھا اس پورے لشکر کو چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے، ہر پرندے کی چونچ میں کتنے کنکر تھے؟ 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں میں برسائے، اور ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی، یعنی کہ وہ کام کیا اللہ کے حکم سے، اور سارے لشکر کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیڑتی ہوئی زمین میں کیا ہو جاتی؟ گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی جو ہے بھاگ کھڑے ہو گئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں کچھ وہی ہلاک ہو گئے تھے اور کچھ جو بھاگ نکلے تھے وہ راستے میں مرے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر جو ہے سرایت کر گیا کہ اس کا ایک جوڑ جو ہے گل سڑ کر گرنے لگا۔ جو ابرہہ جو کعبے کو ڈھانے چلا تھا تو اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا تھا کہ ایک جوڑ جو ہے گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر جو ہے ختم ہو گیا تھا، اور اس کی موت جو ہے سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو مکے کے سردار تھے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ابرہہ کے لشکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو مکہ کے کیا تھے؟ سردار تھے، اونٹوں پر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ جس پر عبد المطلب نے آ کر، یعنی عبد المطلب آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے نا عبد المطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکروں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے، تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ اگر تو نے کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہے تو تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور بلکہ میرا اونٹ جو ہے واپس کر دے، عبد المطلب نے کہا اس سے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرے گا اپنے گھر کی۔ تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ جانے، یہ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا تھا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے پیش آیا تھا۔ اس سورے میں اس واقعہ کا جو تذکرہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی گئی ہے؟ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل کی طرح جو ہے ہلاک ہو جائیں گے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو اس طرح حفاظت کرتا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو، دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔